ياسين والقرآن الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم اس سورت کے تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں. اس کو کہیں گے آیات الکون. آیات الکون کا مقصد ہے کبھی کبھار قرآن میں اللہ تعالیٰ کی خلق پر ایک خاص توجہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے خاص. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ زمین کی طرف اشارہ کیا ہے یا درخت کی طرف کیا ہے یا پرندے کی طرف کیا ہے، تو صرف پرندے کی بات نہیں ہو رہی، صرف درخت کی بات نہیں ہو رہی، صرف پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے کچھ اشارات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک کلام ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جیسے کبھی قرآن نے انعام کے بارے میں بات کی ہے، یعنی گائے بکریوں کے بارے میں بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو غافل لوگ ہیں وہ گائے بکریوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی اور گمراہ. کیا مقصد ہے؟ گائے اگر گم جائے تو اس کو اپنا راستہ واپس نہیں آتا. دوسرا، گائے اور بلی میں کیا فرق ہے؟ گائے اور سانپ میں کیا فرق ہے؟ جو عام جانور ہوتے ہیں ان کا ریاکشن بڑا تیز ہوتا ہے، ان کو اپنے ارد گرد کا بڑا حواس ہوتا ہے کہ وہ دور سے بھی پرندہ اگر اس کا منہ اس طرف بھی ہے، آپ اس کی طرف تھوڑا سا بھی چلیں کیا کرتا ہے؟ اڑ جاتا ہے. اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور بہت اویئرنیس ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن گائے کے پاس آپ اگر دور سے بھی آ رہے ہوں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں، چہلتے ہوئے آ رہے ہوں، آوازیں نکالتے ہوئے آ رہے ہوں، گائے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کھڑے رہنا ہے، منہ مارتے رہنا ہے اپنے گھاس میں، رائٹ؟ اس کا ریاکشن نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو جتنا بھی خبردار کر دو ان کا کوئی ریاکشن ہی نہیں ہوتا. اور ان کو کس چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ گائے بکریوں سے، خاص کر گائے سے، انعام سے. انعام عربی میں نکلتا ہے نعومہ سے. نعومہ کہتے ہیں آہستہ سے چلنے کو، اسی لیے انعام کو انعام کہتے ہیں عربی میں. نعمت جو ہمیں کہا ہے نا، وہ اس لیے کہ نرمی سے چلنا، اور جس چیز سے زندگی میں نرمی پیدا ہو اس کو نعمت کہتے ہیں. اسی سے نعمہ نکلا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اور مثالیں ہیں قرآن میں، جیسے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یا اور مثالیں ہیں. کبھی قرآن نے میری پسندیدہ مثال تو ایکچولی جانوروں کی ہے. کچھ کے کہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کا پیٹ جو ہے زمین سے لگا ہوتا ہے، اور کچھ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ انسان کی. تو یہ انسان اور پھر 4 ٹانگوں والے اور پھر اپنے پیٹ پر چلنے والوں کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جن کا سارا فوکس، جب جانور کے 4 پاؤں ہوں تو اس کا منہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. وہاں دوسری طرف بھی مثال دی گئی ہے سورۃ الملک میں. جو سیدھا منہ کر کے چلے اور جس کا منہ نیچے کی طرف ہو، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کا منہ زمین کی طرف ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کی توجہ دنیا کی طرف ہے. اس کو کبھی آخرت کی فکر نہیں، آگے کی فکر نہیں، آج ہی کی فکر ہے، ابھی کی فکر ہے. وہ بھی زمین پہ ایسے گھور رہا ہے کہ کیا چیز کھا لوں، کیا چیز اٹھا لوں، کیا چیز پکڑ لوں. اس کو یہی فکر ہے، صرف ابھی کی فکر ہے، آگے کی کوئی سوچ نہیں. جو انسان سیدھا کھڑا ہو اس کو آگے کا نظر آتا ہے نا. کہنے کا مقصد ہے اس کو اپنی مستقبل کی فکر ہے. تیسری مثال دی تھی کہ وہ جو پیٹ پر چلتے ہیں، پیٹ پر چلنے والے سانپ کی مثال ہے. سورۃ الاعراف میں جو بات کی ہے فانسلخ، ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، درجہ دیا، اور اس علم کے باوجود وہ اس علم پر عمل نہ کر سکا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سانپ جو اپنی کھال چھوڑ دے. تو وہاں مجھے یہ تمام مثالیں دی جا رہی ہیں نا جانوروں کی، ان میں اشارہ ہے دوسری چیزوں کی طرف. ایسے بات کی جاتی ہے قرآن میں. اسی طرح مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی مثال دی تو ایسی دیوار میں ایک انڈنٹ ہوتا ہے، نیش ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مشکات ہی کہتے ہوں گے شاید اردو میں بھی. عربی میں مشکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں لیمپ ڈال دیتے ہیں آپ، یعنی لیمپ اوپر سے ہینگ کرنے کے بجائے دیوار کے اندر ایک تھوڑی سی ڈپریشن ہوتی ہے. تاک کے اندر اگر آپ پرانا زمانے کا کوئی ڈال دیں لیمپ، تو اس سے پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے.
اور اس کی جو ہیئت ہوتی ہے, جو شیپ ہوتی ہے, وہ کچھ ایسے ہوتی ہے. تو تا کی شیپ کچھ ایسے ہوتی ہے. وہ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو رب کیج ہے نا, اس کی بھی شیپ یہی ہے. اور جو اندر لیمپ کی بات کی جا رہی ہے, جو سراج کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے. تو مثال کے ذریعے ایسی باتیں سمجھائی جاتی ہیں. تو اگر آپ ان مثالوں کو پڑھیں تو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے, کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی آخری مثال میں دوں, سورۃ النحل is one of the most beautiful. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلے پانی کے بارے میں کہا کہ آسمان سے پانی اترتا ہے. پھر شہد کے بارے میں بات کی اور بتایا یہ کہ جو مکھیاں ہیں, شہد کی مکھیاں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دیے گئے راستوں سے گزر کے ایسا شہد نکالتی ہے جو تم نہیں نکال سکتے. تمہارے بس کی بات نہیں ہے شہد نکالنا, وہ انہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے. پھر تیسری بات کی دودھ کے بارے میں, اور دودھ کے بارے میں عجیب بات کی, کہا کہ یہ دودھ خون اور غلاظت کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی جسم کے اندر خون بھی ہے اور غلاظت بھی ہے, اور اس کے درمیان سے یہ خالص خون نکل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہے. اور پھر جو چوتھی بات کی وہ یہ کی کہ انگور کے ذریعے تم اچھا جوس بھی بنا سکتے ہو اور اس کے ذریعے کچھ شراب بھی بن سکتی ہے. اوکے, تو سکرن و رزقن حسنن, اس سے شراب بھی نکلتی ہے اور اچھا رزق بھی نکل سکتا ہے, وہ تمہاری چوائس ہے. بات وہاں کیا کی جا رہی تھی سورۃ النحل میں؟ وہی کے لیے 2 مثالیں دی گئیں. وہی آسمان سے اترتی ہے جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے. وہی صرف فرشتے کے ذریعے آ سکتی ہے جیسے شہد صرف مکھی کے ذریعے آ سکتا ہے.